محبت ہے، جنون ہے میرا، اور میں اپنا جنون حاصل کر کے رہوں گا۔ یہ کہتے یہ شان نے قدم بیڈ پر لیٹی ارحام کی جانب بڑھائے تھے اور اس کے بے حد قریب بیٹھ کر اس دلربا کی پیشانی پر لب رکھی۔ ابھی وہ بہک کر کوئی اور حرکت کرتا، پیچھے سے کسی نے بے دردی سے اسے کھینچ کر تھپڑ دے مارا تھا۔ یہ شار کا چہرہ سرخ پڑ گیا، پر اس نے اف تک نہ کی۔ سامنے کھڑا شخص کوئی عام نہیں تھا۔ مار دوں گا تمہیں یہ شار کرمانی، مگر اس گند سے جننے نہیں دوں گا۔ بہت شوق ہے تمہیں اس لڑکی کی حفاظت کرنے کا، جانتے کیا ہو اس کے بارے میں؟ تم سے پہلے نہ جانے کتنے مردوں کی تسکین کا باعث بن چکی ہے۔ دلشاد ایک نفرت بھری نگاہ ارحام پر ڈالتے بولا تھا، جو ہوش و حواس سے بیگانہ اس کے بھائی کے کمرے میں اسی کے بستر پر موجود تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ارحام کو مار ڈالے۔ نفرت تھی دلشاد کرمانی کو طوائفوں سے۔ وہ سنجیدہ مزاج رکھنے والا شخص تھا، پر یہ شار کی سرگرمیوں نے اسے کافی حیران کر دیا تھا۔ اسی لیے اس نے اپنے خاص آدمی کو یہ شار کے پیچھے لگایا تھا، تاکہ پل پل کی خبر مل سکے۔ بس بھائی، خبردار آپ نے ارحام کے بارے میں مزید کوئی غلط الفاظ نکالے، میں بھول جاؤں گا آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ آپ کی سوچ اتنی گر جائے گی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ شار کے لہجے میں دکھ تھا، اسے اپنے بھائی سے یہ امید نہیں تھی۔ بھول ہی تو چکے ہو یہ شار کرمانی، تم اپنا سٹیٹس، اپنی حیثیت، سب کچھ ایک طوائف کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ گھن آتی ہے مجھے یہ سوچ کر کہ تم میرے بھائی ہو۔ دل بھی لگایا تو ایک ناچنے والی سے۔ دلشاد نے تضحیک امیز الفاظوں میں ارحام کی توہین کی تھی، جسے سنتا وہ بپھرا شیر بنا گڑرایا تھا۔ اگر میری ارحام پاک نہیں ہے نا، تو پھر میں کہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی لڑکی پاکیزہ نہیں ہو سکتی۔ میں نے اس کے ساتھ ایک دو راتیں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے 2 سال گزارے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، پر ایک بات میری کان کھول کر سن لیں، اگر آپ نے ارحام کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی جان دے دوں گا۔ یہ شان نے اپنی نیلی آنکھوں کو ضبط سے میچتے ہوئے کہا تھا۔ وہ دونوں دیکھنے میں ہم شکل تھے، صرف فرق تھا تو آنکھوں کا۔ یہ شار کرمانی کی آنکھیں گہرے سمندر کی طرح نیلی تھی، تو دلشاد کی آنکھیں رات کے اندھیرے کی طرح سیاہ، جو ہر برائی کو خود میں دفن کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ تم ایک طوائف کے لیے اپنے بھائی سے لڑو گے یہ شار؟ دلشاد نے حیرانگی سے اسے دیکھتے پوچھا تھا۔ وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ یہ شار پر اس لڑکی نے ایسا کون سا جادو کر دیا تھا جو اس کی بات سننے کو بھی تیار نہ تھا۔ بھائی، ابھی میں کسی بھی طرح کی کوئی بحث نہیں کر سکتا۔ بتائیں آپ نے ارحام کو کون سی دوائی دی ہے؟ یہ ہوش میں کیوں نہیں آ رہی؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر میری ارحام کو کچھ ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ یہ شار ارحام کو مسلسل بے ہوش دیکھتے اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ انہیں یہاں آئے کافی دیر ہو چکی تھی، پر ارحام کو ہوش نہیں آیا تھا۔ یہ دیکھ یہ شار کے تو ہاتھ پاؤں پھولنے لگے تھے۔ وہ جلدی سے اسے اپنی باہوں میں بھرے باہر کی جانب بھاگا تھا، اور جانے سے پہلے دلشاد کرمانی کو حقیقت کا آئینہ دکھانا نہیں بھولا تھا۔ پیچھے دلشاد اپنی سیاہ آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں لیے اپنے بھائی کے بازوؤں میں اس لڑکی کے ناپاک وجود کو دیکھتے اپنا تیش دبا رہا تھا۔ کچھ تو کرنا پڑے گا ارحام طفیل، تمہارا یہ غلیظ وجود کبھی بھی میرے بھائی کی زندگی میں داخل نہیں ہونے دوں گا میں۔ تم جیسی عورتیں کبھی کسی ایک کی ہو کر نہیں رہ سکتی، اور میرا بھائی معصوم ہے۔ تمہاری ان چالوں کو دلشاد کرمانی کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ دلشاد شیشے کے اس پار یہ شار کو جاتے دیکھ خود سے ہم کلام ہوا تھا۔ وہ ایک کامیاب بزنس مین تھا، اس نے ایک زندگی گزاری تھی، پر اپنے بھائی کے لیے دلشاد ایک باپ سے بھی بڑھ کر تھا، اور آج اسی بھائی نے ایک لڑکی کی خاطر اختلاف کیا بھی تھا تو ایک طوائف کے لیے۔ یہی بات دلشاد کو ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ شار ارحام کو سیدھا ہاسپٹل لے آیا تھا، جہاں کے ڈاکٹر اس کی فیملی کو اچھے سے جانتی تھی۔ یہ شار کو پریشان دیکھتی فوراً ان کی طرف آئی تھی۔ یہ شار کیا ہوا ہے آپ یہاں، اور یہ کون ہے؟ ڈاکٹر نے پوچھا۔ یہ شار پاگلوں کی طرح ارحام کے وجود کو باہوں میں لیے بے ربط الفاظوں میں ڈاکٹر رمشا کو اس کی کنڈیشن بتا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً ارحام کو ایڈمٹ کیا اور اس کا چیک اپ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر باہر آئیں تو یہ شار اب بھی دیوار سے ٹیک لگائے اپنی زندگی کے لیے دعا مانگ رہا تھا۔ ڈاکٹر رمشا کو آتے دیکھ کر وہ فوراً ان کی طرف لپکا۔ ڈاکٹر کیا ہوا ہے میری ارحام کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے ہوش کیوں نہیں آ رہا؟ وہ ایک ہی سانس میں نہ جانے کتنے سوال پوچھتا ڈاکٹر رمشا کو بھی نروس کر گیا تھا۔ دیکھیں یہ شار، کام ڈاؤن، اب وہ بہتر ہیں۔ انہیں کافی زیادہ مقدار میں بے ہوشی کی دوا دی گئی ہے، جس کا اثر دیر رات تک ہی جائے گا۔ ہم نے ٹریٹمنٹ کر دیا ہے، جلد ہی ان کو ہوش آ جائے گا۔
رمشا نے تسلی امیز لہجے میں کہتے یشار کی پریشانی دور کی تھی۔ ڈاکٹر رمشا کے جاتے ہی یشار دوبارہ سے اسی جگہ بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دلشاد بھی وہاں پر موجود تھا، جو تھکے تھکے قدموں سے یشار کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دینے لگا۔ جب یشار کی نظر اوپر اٹھی اور اپنے سامنے اپنے بھائی کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے دل میں یہی سوچا کہ اپنے بھائی کے گلے لگ کر اپنا سارا دکھ بیان کر دوں۔ لیکن پھر اچانک سے دل میں یہ خیال آیا کہ وہ لڑکی جس سے اس نے خود سے بھی زیادہ محبت کی تھی، اس کی حالت کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ اس کا یہی بھائی ہے۔ تو اس نے فوراً سے اپنے بھائی کا ہاتھ جھٹک دیا۔ دیکھو یشار، میرا غصہ اور اس لڑکی سے میرا اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا کہ تمہیں کسی بھی چیز سے تکلیف پہنچے۔ اسی وجہ سے میں اس لڑکی کو تم سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے ساتھ رہتے ہوئے تمہیں کبھی بھی خوشی نہیں ملے گی، بلکہ وہ لڑکی تمہاری زندگی کو برباد کر دے گی، اور میں اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ آج تو اس لڑکی کے دور جانے سے تم سنبھل جاؤ گے، لیکن کل جب وہ تمہیں چھوڑ کر جائے گی تو شاید میں بھی تمہیں سنبھال نہیں پاؤں گا۔ دلشاد بڑی نرمی سے اپنے جان سے عزیز چھوٹے بھائی کو سمجھانے کی ایک اور کوشش کر رہا تھا۔ ایسی لڑکیاں کبھی کسی ایک مرد کی ہو کر نہیں رہتی، اسی لیے تو انہیں طوائف۔ ابھی دلشاد کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ ارحام کے بارے میں دوبارہ سے اپنے بھائی کے منہ سے یہ سب سن کے یشار ایک مرتبہ پھر سے سب کچھ بھول گیا تھا اور ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے اپنے بھائی کو اپنے سے دور کیا تھا۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ آپ میری محبت میں یہاں آئے ہیں، آپ کو میری فکر تھی، اسی لیے آپ سب کچھ بھول کر میرے پاس آئے ہیں، لیکن میں غلط تھا۔ آپ کی سوچ کبھی بدل ہی نہیں سکتی۔ آپ نے ہمیشہ لوگوں کو ان کی حیثیت سے، ان کے پیسوں سے جج کیا ہے۔ آپ کبھی کسی کی محبت کو سمجھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کے سینے میں دل نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اور اگر آپ میرے بھائی نہ ہوتے اور آپ نے مجھے باپ بن کر پالا نہ ہوتا تو جو الفاظ آپ نے ارحام کے بارے میں ابھی کہے ہیں اس کا جواب میں بہت اچھے طریقے سے آپ کو دیتا کہ وہ کون ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے۔ یشار نے یہ الفاظ اس قدر غصے میں کہے تھے کہ ایک لمحے کے لیے تو دلشاد بھی حیران رہ گیا تھا۔ وہ بھائی جسے ہمیشہ وہ بچوں کی طرح سمجھاتا تھا اور جس نے ہمیشہ اپنے بھائی کی ہر بات مانی تھی، کبھی اپنے بھائی سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی، آج وہ ایک لڑکی کے لیے اپنے بھائی کو دھمکی دے رہا تھا کہ اگر وہ اس کا بھائی نہ ہوتا تو یقیناً وہ کچھ کر گزرتا۔ دلشاد کے لیے اب مزید یہ سب کچھ برداشت کرنا ممکن نہیں تھا، اسی لیے اس نے یہی بہتر سمجھا تھا کہ وہ یہاں سے فوراً چلا جائے، کیونکہ اگر وہ مزید یہاں پر رکتا تو یقیناً کچھ ایسا کر جاتا جو ان دونوں بھائیوں کو مزید ایک دوسرے سے دور کر دیتا۔ دلشاد کے جاتے ہی یشار دوبارہ سے اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور اس نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرا دیا تھا۔ اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اپنے بھائی سے کبھی بھی اس طرح بات کرے گا، لیکن اس کے بھائی نے بھی تو ہر چیز کی حد کر دی تھی، اس کی محبت کو اس سے دور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا تھا۔ یشار اپنے ہی خیالوں میں تھا، اسے ابھی بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ اس کا وہی بھائی ہے جو اس کے کہے بغیر اس کی پسند کی ہر چیز اسے لا کر دیتا تھا، اور آج اس کی زندگی کی سب سے بڑی اور قیمتی چیز کو چھیننے اور اس سے دور کرنے میں لگا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی جب ایک نرس یشار کے پاس آئی۔ سر، آپ کے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، اب آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ نرس نے مسکرا کر یشار کو یہ بات بتائی اور آگے بڑھ گئی۔ اس کی بات سن کر یشار کی تھوڑی سی پریشانی کم ہوئی اور وہ تھوڑا سا پرسکون ہوا تھا، لیکن ابھی بھی وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ ارحام کا سامنا کیسے کرے گا۔ جو کچھ اس کے بھائی نے کیا تھا، اگر ارحام کو ان ساری چیزوں کا علم ہو گیا تو وہ کبھی میری کوئی بھی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، لیکن دل میں یشار نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی ارحام کو اس بات کا علم ہونے ہی نہیں دے گا، اور اب جلد از جلد اس سے نکاح کر لے گا، اس سے پہلے کہ اس کا بھائی مزید کوئی پریشانی کھڑی کرے۔ اور ایک مرتبہ جب وہ اس کے نکاح میں آ جائے گی تو پھر اس کا بھائی نہ چاہتے ہوئے بھی رشتے کو قبول کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ کمرے کے باہر پہنچ کر یشار نے آہستہ سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا جب اس کی نظر سامنے ارحام پڑ گئی، جو بالکل خاموش بیٹھی سامنے دیوار کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر بھی اس نے دروازے کی طرف دیکھنا ضروری نہیں سمجھا تھا کہ کون آیا ہے۔ کیسی ہو؟ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ یشار نے اس کے قریب جاتے ہی نرمی سے اس سے پوچھا۔ ارحام نے ایک نظر اپنے سامنے کھڑے یشار کو دیکھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کس قدر پریشانی میں تھا۔ اسی لمحے یشار نے بھی ارحام کی طرف دیکھا تھا، جس کی آنکھوں میں بہت سارے سوال تھے اور بہت سارے شکوے تھے۔ وہ فوراً اپنی نظریں چرا گیا۔ فی الحال اس کے پاس ارحام کے کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔
اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ارحام سے نکاح کر کے اس کے سارے شکوے ختم کر دے گا، لیکن ابھی وہ اسے یہ بات بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے فی الحال اس نے یہاں سے جانا بہتر سمجھا۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ اب تم بالکل ٹھیک ہو، اسی لیے اب ہم گھر جا سکتے ہیں۔ میں ابھی ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں، اس کے بعد ہم گھر چلیں گے اور باقی کی باتیں وہیں گھر جا کر ہوں گی، اس نے نرمی سے کہا اور فوراً کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ اس کے جانے کے بعد ارحام ایک مرتبہ پھر سے اسی دیوار کو دیکھ کے یہ سوچنے لگی تھی کہ کیا باقی اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا یا ابھی اور بھی امتحان باقی تھے اور بھی کچھ دیکھنا باقی تھا۔ بھائی، آپ نے مجھے کبھی کسی چیز کے لیے آج تک منع نہیں کیا۔ امی ابو کے چلے جانے کے بعد آپ نے میری ہر خواہش کو پورا کیا ہے۔ آپ نہ صرف میرے لیے میرے بڑے بھائی ہیں بلکہ ایک باپ کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ میں چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے ہمیشہ آپ کے پاس آتا تھا اور آپ میرے کہنے پر میری ہر پسند کی چیز مجھے دلوا دیتے تھے، مگر آج میں آپ سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی مانگ رہا ہوں۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ میں ہمیشہ خوش رہوں تو میری ارحام ہمیشہ کے لیے مجھے دے دے۔ میں اس سے بے حد محبت کرتا ہوں۔ اگر آپ نے اسے میری زندگی سے نکال دیا تو میں اس کے بغیر جی نہیں پاؤں گا۔ یہ شاعر اپنے بھائی کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی میں اپنے بھائی کو شامل کرنا چاہتا تھا، ورنہ ارحام سے نکاح کرنا اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھی، اور وہ فیصلہ بھی کر چکا تھا کہ وہ مزید دیر کیے بغیر آج رات کو ارحام سے نکاح کر لے گا۔ تم میرے لیے مجھ سے زیادہ اہم ہو، تمہاری خوشی مجھے اپنے آپ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اگر اس لڑکی کے بجائے مجھ سے دنیا کی کوئی بھی چیز مانگ لیتے تو میں کبھی تمہیں انکار نہ کرتا۔ میں صرف تمہیں اس لڑکی کے شر سے بچانا چاہتا ہوں۔ وہ لڑکی صرف تمہاری دولت کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہے، اور اگر اسے تم سے کوئی زیادہ امیر ساتھ مل گیا تو وہ تمہیں چھوڑنے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گی۔ اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ میرے بھائی کو وہ تکلیف پہنچے۔ اس تکلیف سے بچانے کے لیے میں تمہیں اس سے دور کرنا چاہتا ہوں، لیکن تم میری بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ دلشاد نے ایک مرتبہ پھر بے بسی سے یہ بات دہرائی تھی۔ بھائی، میں آپ کو بہت مرتبہ بتا چکا ہوں، ارحام باقی لڑکیوں کے جیسی بالکل نہیں ہے۔ کیا آپ کو اپنے بھائی کی محبت پہ بھروسہ نہیں ہے؟ بس ایک مرتبہ ہم دونوں کو اپنی محبت ثابت کرنے کا موقع دیں۔ اس کے بعد آپ جو کچھ بھی کہیں گے میں وہی کروں گا، لیکن بس ایک مرتبہ میری بات مان لیں اور ارحام سے میرا نکاح کروا دیں۔ یہ شاعر نے دوبارہ سے اپنے بھائی کو راضی کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش کی تھی۔ ٹھیک ہے، میں ارحام سے تمہارا نکاح کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہوگی۔ اس کے بعد میں جو کچھ کہوں گا تم وہی کرو گے۔ یوں سمجھ لو کہ تمہارے پاس اور اس لڑکی کے پاس یہ پہلا اور آخری موقع ہے۔ اس کے بعد تم کبھی بھی مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کرو گے، اور میں جو بھی کہوں گا تم وہی کرو گے۔ دلشاد نے کس طرح اپنے غصے پر قابو کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی یہ صرف وہی جانتا تھا، جبکہ سامنے بیٹھے شخص کے لیے یہ الفاظ ایسے تھے کہ جیسے اسے زندگی کی ہر خوشی مل گئی ہو۔ یہ شاعر کو ابھی تک اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کا بھائی اس رشتے کے لیے مان گیا تھا جسے ارحام پہلے دن سے ہی پسند نہیں تھی، اور وہ پہلے دن سے اس لڑکی سے نفرت کرتا تھا۔ یہ شاعر کو بالکل بھی یقین نہیں تھا کہ اس کا بھائی اس نکاح کے لیے راضی ہوگا، لیکن اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ یہ شاعر نے فوراً کھڑے ہوتے اپنے بھائی کو گلے سے لگایا تھا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ دلشاد نے بھی اسے نکاح کی تیاریاں کرنے کے لیے کہا اور خود بھی اپنے کمرے سے باہر نکل آیا۔ ارحام اور یہ شاعر کا نکاح طے پا گیا تھا، اور اگلے دن جمعے کے بعد وہ دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہونے والے تھے۔ اب یہ شاعر نے ارحام کو یہ خوشخبری سنانی تھی اور اسے کل کے لیے تیار کرنا تھا۔ جب وہ ارحام کے کمرے میں داخل ہوا وہ بالکل ویسے ہی خاموش گمسم بیٹھی ہوئی تھی۔ ارحام، میں جانتا ہوں میرے بھائی نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن بھائی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ انہیں اس بات کا پتہ چل چکا ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اسی لیے اب انہیں ہماری شادی پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اسی لیے کل وہ خود ہم دونوں کا نکاح کروا رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ ہمیں کوئی بھی الگ نہیں کر پائے گا۔ یہ شاعر نے بہت محبت سے ارحام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اس بات کا یقین دلایا تھا، جبکہ ارحام کی آنکھوں میں ابھی بھی بے یقینی تھی، جیسے اسے اس بات پر یقین نہ ہو۔ تم جانتے ہو تمہارا بھائی مجھ سے کس قدر نفرت کرتا ہے۔ وہ دنیا کی کسی بھی لڑکی سے تمہاری شادی کروانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن کبھی بھی مجھ سے تمہارا نکاح نہیں ہونے دے گا۔ اسی لیے تم مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے واپس اسی جگہ جانے دو جہاں سے میں آئی ہوں۔ ہم دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ ارحام نے بہت بے بسی سے یہ الفاظ کہے تھے۔
اور اپنا ہاتھ یشار کے ہاتھ سے نکال لیا تھا۔ یشار نے دوبارہ جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اسے یقین دلایا کہ اس بار ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اس بار اس کے بھائی نے خود اس سے کہا ہے کہ وہ ان دونوں کا نکاح کروانے کے لیے تیار ہے۔ اسے اپنے بھائی پر پورا بھروسہ ہے۔ اس کا بھائی کچھ بھی کر سکتا ہے لیکن کبھی بھی اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اپنی طرف سے اس نے ارحام کو ہر طرح سے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کی تھی، لیکن ارحام کے دل میں ابھی بھی ڈر تھا۔ وہ یہی بات سوچ رہی تھی کہ جس انسان نے اسے اس کے بھائی کی زندگی سے نکالنے کے لیے اسے اغوا کیا تھا، اسے اپنے کمرے میں بند کر دیا تھا، اچانک سے وہ کیسے اس نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ مگر یہ شار کا یقین اور اس کی خوشی دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ پرانی ساری باتوں کو بھول جاؤ اور ہاں، ہم کل اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی کو جئیں گے۔ کوئی ہمیں الگ نہیں کرے گا۔ یہ شار نے محبت سے ارحام کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس بات کا یقین دلایا تھا۔ وہ بھی اس بات پر تھوڑا سا مسکرائی تھی۔ چلو اب جلدی سے اٹھو تاکہ اپنے کل کے دن کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے شاپنگ کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ کل کے دن تم میری پسند سے تیار ہو۔ ہر وہ چیز پہنو جو مجھے پسند ہے۔ یشار نے ارحام کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا اور اب اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ کل کا دن ان کے لیے کون سی نئی آزمائش لانے والا تھا۔ نکاح کی ساری تیاریاں ہو گئی تھی۔ ارحام یشار کے کہنے پر بالکل ویسے ہی تیار ہوئی تھی جیسا وہ چاہتا تھا۔ چند قریبی لوگوں کو بلایا گیا تھا اور سب لوگ آ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں نکاح ہوا اور پھر مبارکباد کا شور مچ گیا۔ یشار کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ تھی۔ وہ زندگی میں شاید پہلی مرتبہ اتنا خوش ہوا تھا، اور یہ بات دلشاد نے بھی محسوس کی تھی کہ اس نے آج سے پہلے اپنے بھائی کو اس قدر خوش نہیں دیکھا تھا۔ بھائی، آپ نے آج میری زندگی کی مجھے سب سے بڑی خوشی دی ہے۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں کتنا خوش ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں آپ کی کبھی کسی بات سے انکار نہیں کروں گا۔ آپ جو کہیں گے میں وہی کروں گا۔ یشار دلشاد کے گلے ملتے ہوئے خوشی خوشی سے اپنے دل کی بات بتا رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی، تمہارے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم جانتے ہو ساری دنیا ایک طرف ہے اور میرے لیے تمہاری خوشی ایک طرف۔ یہ کہتے ہی دلشاد نے یشار کو نکاح کی مبارکباد دی تھی۔ ارحام کو نکاح کے بعد ملازمہ نے دلشاد کے کہنے پر یشار کے کمرے میں بٹھا دیا تھا، جبکہ وہ دونوں خود فی الحال اپنے دوستوں کے ساتھ تھے۔ کافی دیر تک سب دوستوں کی گپ شپ چلتی رہی تھی اور پھر ایک ایک کر کے سبھی لوگ جانے لگے۔ یشار، اب تم بھی اپنے کمرے میں چلے جاؤ، ارحام کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب جو لوگ رہ گئے ہیں انہیں میں خود ہی بھیج دوں گا، تم جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو۔ دلشاد نے یشار کو اس کے کمرے میں جانے کا کہا اور وہ بھی ہاں میں سر ہلاتا ہوا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ مزید ارحام کو انتظار نہیں کروانا چاہتا تھا، جو جانے کب سے اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ پورے کمرے کو خوبصورت گلابوں سے سجایا گیا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سے مسکراہٹ یشار کے چہرے پر آئی تھی۔ یقیناً یہ سب کچھ اس کے بھائی نے اس کی خوشی کے لیے کیا ہے۔ کمرے کے اندر آ کر اس نے دروازے کو بند کیا۔ جب دوبارہ وہ پلٹا تو سامنے کا منظر جیسا اس نے سوچا تھا اس کے برعکس تھا، کیونکہ بیڈ بالکل خالی تھا۔ اگر ارحام یہاں پر موجود نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ ابھی تو اس نے اسے جی بھر کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ چینج کرنے چلی گئی تھی؟ یشار جلدی سے ڈریسنگ روم کے باہر جا کر ارحام کو آواز دینے لگا، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی۔ ارحام، کیا تم اندر ہو؟ یار، اتنی بھی کیا جلدی تھی ڈریس چینج کرنے کی؟ ابھی تو میں نے تمہیں اپنے پسندیدہ لباس میں جی بھر کے دیکھا بھی نہیں تھا۔ چلو اب جلدی سے باہر آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ کافی وقت اسی طرح سے گزرا تھا لیکن ارحام باہر نہیں آئی تھی۔ ارحام، یہ کیسا مذاق ہے؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اگر تو تم یہ سب کچھ مجھے تنگ کرنے کے لیے کر رہی ہو تو ایک مرتبہ پھر سے سوچ لو۔ جب تم میرے سامنے آؤ گی تو میں تمہیں اس کی سزا دوں گا۔ یشار نے اپنی طرف سے ارحام کو ایک چھوٹی سی دھمکی دینے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کی دھمکی سے ڈر کر فوراً باہر آ جائے گی، لیکن پھر بھی دروازہ نہیں کھلا تھا، جبکہ اب تو یشار کو پریشانی ہونے لگی تھی۔ اس نے جیسے ہی دروازے کو کھولنے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا تو دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ سامنے پورا ڈریسنگ روم بالکل خالی تھا، وہاں تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ اب صحیح معنوں میں یشار کو پریشانی ہوئی تھی۔ اگر ارحام یہاں بھی نہیں تھی تو پھر وہ کہاں جا سکتی تھی؟ پورا کمرہ دیکھ لیا تھا لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ ارحام، ارحام!
یشار جلدی جلدی سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آ رہا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ ارحام کو آوازیں بھی دے رہا تھا۔ پورا گھر دیکھ لیا تھا لیکن ارحام کہیں نہیں تھی۔ یشار کی آواز سن کر گھر کے کچھ ملازم اور دلشاد بھی اپنے کمرے سے باہر آ گئے تھے۔ یشار، کیا ہو گیا ہے؟ تمہیں تو اس وقت اپنے کمرے میں ارحام کے ساتھ ہونا چاہیے، تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ دلشاد نے اس کے قریب آتے تھوڑی حیرت اور پریشانی سے اس سے پوچھا، جبکہ اگلی بات نے تو یہاں پر موجود سب لوگوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھینچ لی تھی کہ ارحام پورے گھر میں کہیں بھی موجود نہیں تھی، جبکہ یشار کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اب وہ تھوڑی دیر اس کے سامنے نہ آئی تو وہ کچھ کر دے گا۔ دلشاد نے اسے ایک طرف بٹھایا تھا اور ملازموں سے پوچھنا شروع کیا، کسی نے ارحام کو دیکھا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کسی ملازم نے جواب نہ دیا۔ جب دلشاد نے غصے سے پوچھا تو ایک ملازمہ ڈرتے ہوئے سامنے آئی۔ جی صاحب جی، جب آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، اسی وقت ارحام بی بی اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ جب میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں تو انہوں نے کچھ بتایا ہی نہیں، بس خاموشی سے گھر سے باہر چلی گئی۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی، جبکہ اس نے مجھے خاموش رہنے کا کہا اور یہ کہا کہ میں کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہ کروں۔ دلشاد نے سب ملازموں کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کا اشارہ ملتے ہی سب ملازم فوراً وہاں سے نکل گئے تھے۔ میں نے تمہیں کتنا سمجھایا تھا، ایسی عورتیں کسی ایک مرد کی ہو کر نہیں رہتی۔ تمہاری خوشی کے لیے میں نے ایک موقع دیا تھا اور تم دونوں کا نکاح بھی کروا لیا تھا، لیکن وہ لڑکی تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یقیناً کسی اور نے اس سے زیادہ پیسوں کی آفر کی ہوگی، جبھی تو وہ اپنے نکاح والی رات ہی اپنے شوہر کو چھوڑ کر بھاگ گئی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے تم سے دور رکھنا چاہتا تھا، لیکن تم نے میری ایک بات نہیں مانی اور آج تمہارے سامنے ہے۔ وہ لڑکی خود تمہیں چھوڑ کر چلی گئی ہے، اور جو خود چھوڑ کر جاتے ہیں وہ کبھی پلٹ کر واپس نہیں آتے۔ دلشاد نے یشار کو دونوں کندھوں سے پکڑتے ہوئے جھنجھوڑ کر یہ بات کہی تھی، اور وہ جو ابھی تک سکتے کے عالم میں تھا، اس کے بھائی کے ان الفاظوں نے اسے مزید توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے ساری چیزیں توڑ دی تھی، ہر ایک ایک چیز پر اپنا غصہ اتارا تھا۔ ارحام، تم میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ تمہاری خاطر میں نے اپنے بھائی سے مخالفت مول لی، تمہاری خاطر میں نے ہر چیز نظر انداز کر دی، اور آخر میں تم کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی ہو؟ کیسے؟ چند ہی منٹوں میں یشار نے اپنے کمرے کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ اس کی محبت، وہ لڑکی جسے وہ معصوم سمجھتا تھا، اسے دھوکہ دے کر چلی گئی تھی۔ ارحام کو گئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا تھا، جبکہ دلشاد نے یشار کو ارحام کی ساری اصلیت بتا دی تھی۔ وہ لڑکی پیسوں کی خاطر اسے چھوڑ کر کسی اور آدمی کے ساتھ چلی گئی تھی، اور اسی بات نے یشار کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب وہ پہلے جیسا نرم دل یشار رہا ہی نہیں تھا۔ اس کی شخصیت میں اس قدر سنجیدگی اور غصہ بھر گیا تھا کہ کوئی بھی اس سے بات کرنے سے ڈرتا تھا۔ یشار، تمہارے کہنے پر میں نے تمہیں ایک موقع دیا اور تمہاری بات مان کر اس لڑکی کو قبول بھی کیا۔ نہ صرف قبول کیا بلکہ اس گھر میں جگہ دی، اور تمہاری بیوی کی حیثیت سے اسے قبول بھی کرنے کو تیار تھا، لیکن وہ لڑکی اس قابل تھی ہی نہیں، یہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اور اب جب کہ وہ جا چکی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہاری بات مانوں گا تو اس کے بعد میں جو کہوں گا تم وہی کرو گے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب تم اپنی زندگی میں آگے بڑھو، بھول جاؤ اس لڑکی نے جو کچھ بھی کیا۔ دلشاد اس وقت یشار کے کمرے میں موجود تھا اور اسے سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ جی بھائی، مجھے اپنا وعدہ اچھی طرح سے یاد ہے، میں کل سے ہی آپ کے ساتھ آفس جوائن کروں گا، لیکن اس سے زیادہ کی امید آپ مجھ سے مت رکھیے گا۔ اور جہاں تک بات ارحام کی ہے تو اس گھر میں اس کا ذکر دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی میری محبت کی حقدار ہے ہی نہیں، مجھے اس سے صرف اور صرف نفرت ہے، اور میری نفرت میری محبت سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ میں اس لڑکی کو اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا۔ اس نے میری محبت کا، میرے جذبوں کا مذاق اڑایا ہے، اور اس کے لیے میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں تب تک اسے تلاش کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھے مل نہیں جاتی، اور اس کے بعد میں اسے ایسی سزا دوں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی، اور آپ مجھے اس بات سے روک نہیں سکتے۔ یشار اپنی بات کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ دلشاد بھی اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر پریشان تھا۔ جو کچھ بھی ہوا تھا، لیکن اس نے یہ تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کے بھائی کی زندگی بھی اس طرح بے رنگ ہو جائے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور گزرتا ہوا وقت بہت ساری چیزیں پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ یہاں پر بھی بہت کچھ بدلا تھا، لیکن جو چیز نہیں بدلی تھی وہ تھا یشار کرمانی۔
جس کی زندگی میں اب کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں تھی اور نہ ہی وہ کسی کو اہمیت دیتا تھا۔ وہ بھی اپنے بھائی کی طرح ایک سنگ دل انسان بن گیا تھا۔ اس کے اندر کوئی احساس باقی نہیں تھا۔ کوئی بھی اسے دیکھ کر یہ کہہ سکتا تھا کہ اس شخص کے سینے میں دل نہیں ہے۔ اپنے بھائی کی طرح اس کا سارا دھیان اب اپنے بزنس کی طرف تھا، جبکہ باقی لوگوں کو اپنے سامنے کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ وہ لڑکی اس سے سب کچھ چھین کر لے گئی تھی۔ اس کا دیا ہوا زخم آج بھی یشار بھولا نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے لہجے میں اس قدر کرواہٹ آ گئی تھی کہ کوئی بھی اس سے بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچتا تھا۔ یشار، مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ناشتے کے ٹیبل پر دلشاد نے یشار کو مخاطب کیا تھا۔ جی میں سن رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ دوبارہ سے اپنے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ ہمارے بزنس پارٹنر رؤف کو تو تم جانتے ہی ہوگے۔ اس کی بیٹی ماریا لاہور سے یہاں آ رہی ہے۔ کچھ دنوں تک وہ ہمارے ساتھ یہی رہے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اسے ایئرپورٹ سے لے آؤ۔ گھر میں بہت سارے ملازم موجود ہیں۔ آپ ڈرائیور سے کہیں وہ اسے لے آئے گا۔ میرے پاس ان فضول چیزوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ یشار یہ کہہ کر جانے لگا تھا جب دلشاد نے اسے دوبارہ سے بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ کوئی معمولی اور عام لڑکی نہیں ہے۔ ہمارے سب سے قریبی بزنس پارٹنر کی بیٹی ہے۔ اس کے معاملے میں کسی ملازم پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ وہ پہلی مرتبہ ہم لوگوں سے ملنے کے لیے یہاں آ رہی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ملازم اسے لینے کے لیے جائے گا تو اسے کیسا لگے گا؟ مجھے کسی کام سے شہر سے باہر جانا ہے، اسی لیے میں نے یہ ذمہ داری تمہیں دی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے، اور ویسے بھی تم جانتے ہو کہ مجھے نہ سننے کی عادت نہیں ہے۔ یاد سے 9 بجے ایئرپورٹ پر پہنچ جانا۔ اتنا کہہ کر دلشاد اپنا کوٹ اٹھا کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ یشار نے غصے سے اپنے پاس پڑی چیئر کو پاؤں مارا تھا۔ نفرت ہے مجھے لڑکیوں سے، شدید نفرت۔ گاڑی تیز چلاؤ اکرم، مجھے جلد از جلد آفس پہنچنا ہے۔ تم جانتے ہو آج میری ایک بہت ضروری میٹنگ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں وقت سے پہلے وہاں پر موجود ہوں۔ جی صاحب جی۔ اکرم نے اپنے مالک کا حکم مانتے ہوئے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی اور بڑھا دی تھی، جبکہ یہ شہر کا رش والا علاقہ تھا جہاں لوگوں کا آنا جانا تھا۔ ایسے میں اس جگہ پر گاڑی کی سپیڈ بڑھانا غلط تھا، لیکن اپنے مالک کو انکار کرنا ایسے ہی تھا جیسے اپنی موت کو دعوت دینا۔ اچانک سے گاڑی کو بریک لگی تھی۔ اکرم دھیان سے گاڑی چلاؤ، تمہارا دھیان کس طرف ہے؟ دلشاد نے غصے سے اپنے ڈرائیور کو دیکھا تھا، جس نے ڈرتے ڈرتے پہلے سامنے دیکھا اور پھر پیچھے۔ صاحب جی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں، ایک لڑکی اچانک سے سامنے آ گئی تھی تو میں کیا کرتا؟ وہ لڑکی شاید گاڑی سے ٹکرانے کی وجہ سے نیچے گر چکی تھی، کیونکہ دلشاد کو سامنے کوئی دکھائی نہیں دیا۔ صاحب جی، میں گاڑی سے باہر جا کر ایک دفعہ اس لڑکی کو دیکھ لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے زیادہ چوٹ لگی ہو۔ ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے دلشاد کی طرف دیکھا تھا۔ دیکھ لو اور جلدی سے اس معاملے کو نپٹاؤ، مجھے جلد از جلد آفس پہنچنا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائیور پریشانی سے واپس آیا تھا۔ صاحب جی، ایک لڑکی ہے، اس کا پاؤں کافی بری طرح سے زخمی ہوا ہے، آپ اگر ایک مرتبہ باہر آ کر دیکھ لیں تو۔ اکرم نے سر جھکا کر اپنے مالک کو ایک مرتبہ اس لڑکی کو دیکھنے کے لیے کہا تھا، جو اس کے جلد بازی کا نشانہ بنی تھی۔ اکرم، میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ دلشاد نے اپنے والیٹ میں سے چند پیسے نکالے تھے اور اکرم کی طرف بڑھائے۔ یہ پیسے اسے دو، اسے ایک طرف کرو اور جلدی سے آ کر گاڑی میں بیٹھو۔ اکرم کبھی ان پیسوں کو دیکھتا تھا تو کبھی اپنے مالک کو۔ مگر صاحب جی، ابھی اکرم کچھ اور کہتا جب دلشاد نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وہ خاموشی سے دوبارہ پلٹ کر تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ واپس آیا۔ صاحب، اس لڑکی کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ پیسے کس کو دوں، جبکہ وہ لڑکی تو مسلسل روئے جا رہی ہے اور میری کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ آپ خود اگر ایک مرتبہ باہر آ کر اس معاملے کو دیکھ لیتے تو۔ اکرم یہ کہہ کر دوبارہ سے خاموش ہو گیا تھا اور اب دلشاد کی بس ہو گئی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ غصے سے اپنی گاڑی سے باہر نکلا جب سامنے ہی ایک لڑکی، جو دیکھنے میں اسے کوئی چھوٹی سی بچی لگی تھی، سڑک پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کا پاؤں واقعی بری طرح سے زخمی ہوا تھا۔ دلشاد اس کے قریب جھک کر نیچے زمین پر بیٹھا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب وہ مغرور شخص کسی عام شخص کے لیے جھکا تھا، ورنہ آج تک اس نے ہمیشہ دوسروں کو اپنے آگے جھکایا تھا۔ اور جیسے ہی اس لڑکی نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو دلشاد کو لگا تھا کہ جیسے ساری دنیا تھم گئی ہو۔ وہ روتا ہوا معصوم سا چہرہ اس کے دل کی دنیا کو ہلا گیا تھا، لیکن یہ احساس کچھ پل کے لیے تھا۔ دلشاد نے ہاتھ بڑھا کر اس لڑکی کو کھڑا کیا، اسے لا کر اپنی گاڑی میں بٹھایا۔ اکرم، گاڑی ہسپتال لے کر چلو۔ ایک نظر اس روتی ہوئی لڑکی کو دیکھ کر دلشاد نے کہا۔ وہ لڑکی ابھی بھی مسلسل رو رہی تھی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ دلشاد کو اس لڑکی کی یہاں موجودگی بری نہیں لگی تھی،
جبکہ اکرم یہ دیکھ کر حیران تھا۔ اس کا مالک، جسے اپنے آس پاس ذرا سا بھی شور پسند نہیں تھا، خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ میں تم سے بات کر رہی ہوں لیکن تم میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہے۔ یشار اپنے بھائی کے کہنے پر اپنے بزنس پارٹنر کی بیٹی ماریا کو ایئرپورٹ سے لے کر گھر آ رہا تھا۔ اس لڑکی نے آدھے راستے میں ہی اس کا دماغ بری طرح سے الجھا دیا تھا۔ جب سے اس گاڑی میں بیٹھی تھی تب سے بولے جا رہی تھی، اور یشار اس کی یہ ساری باتیں صرف اس لیے برداشت کر رہا تھا کیونکہ اس کے بھائی کے پارٹنر کی بیٹی تھی۔ اگر اس لڑکی کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ کب کا اسے اپنی گاڑی سے باہر پھینک چکا ہوتا۔ شاید آپ کو زیادہ بولنا پسند نہیں ہے، یا پھر آپ مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر آپ مجھے لینے کیوں آئے؟ بابا نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں جہاں جا رہی ہوں وہ لوگ میرا بہت خیال رکھیں گے، لیکن یہاں پر تو کوئی میری بات کا جواب دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ آپ کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو میرا یہاں آنا کچھ زیادہ پسند نہیں آیا۔ ماریا نے ایک اور سوال کیا تھا۔ جی نہیں محترمہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس مجھے زیادہ بولنا اور زیادہ بولنے والے لوگ بالکل پسند نہیں، یشار نے جتانے والے انداز میں کہا تھا۔ اس کے بعد باقی کا راستہ خاموشی سے کٹا، کیونکہ ماریا نے اس کے بعد کوئی بات نہیں کی تھی۔ آخر یہ لڑکی مجھ سے کیا چاہتی ہے کہ اس کا خیال میرے ذہن سے نکل ہی نہیں رہا۔ دلشاد اپنی سوچوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ جب سے اس لڑکی کو ہاسپٹل سے اس کے گھر چھوڑا تھا تب سے وہ اس کے ذہن پہ اس طرح سے سوار ہو گئی تھی کہ اٹھتے بیٹھتے بس اسی کا خیال تھا۔ وہ شخص جس نے آج تک اپنے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھا تھا، ایک معمولی سی لڑکی اس کا چین سکون سب کچھ برباد کر گئی تھی۔ وہ شخص جو اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا، ایک معمولی سی لڑکی اس کے ذہن پر بری طرح سے سوار تھی۔ ابھی وہ ان سوچوں میں تھا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ صاحب، کھانا لگ گیا ہے، سب لوگ کھانے پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ کی مہمان بھی گھر پہنچ گئی ہے۔ باہر سے ملازمہ کی آواز آئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ دلشاد اپنی ساری سوچوں کو جھٹک کر نیچے کھانے کے ٹیبل پر پہنچا تھا، جہاں پر یشار اور ماریا پہلے سے موجود تھے۔ تمہارا سفر کیسا گزرا؟ راستے میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ دلشاد نے ماریا سے پوچھا۔ نہیں، شروع سے تو سب کچھ اچھا تھا، لیکن یہاں آ کر معلوم ہوا ہے کہ شاید کسی کو میرا آنا کچھ خاص پسند نہیں آیا۔ ماریا نے یشار کی طرف دیکھتے ہوئے طنزیہ الفاظ میں کہا تھا۔ یشار اپنا کھانا ختم کر کے اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ دیکھو ماریا، میں نے تمہیں ہر بات پہلے سے بتائی ہے۔ یشار اس لڑکی کی بے وفائی کی وجہ سے ایسا ہو گیا ہے، لیکن وہ دل کا بہت اچھا ہے۔ تمہیں میں نے اسی لیے یہاں بلایا ہے کہ تم اسے ان ساری چیزوں سے باہر نکالو، اسے دوبارہ زندگی کی طرف واپس لے کر آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ میرا بھائی اپنی ساری زندگی اس بے وفا لڑکی کے لیے ضائع کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے۔ میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے تم سے بہت امید ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلدی اسے ان ساری چیزوں سے باہر لے آؤ گی۔ آپ فکر مت کریں، بس دیکھتے جائیں۔ آپ دیکھیے گا تھوڑے ٹائم بعد یہ شاعر اس لڑکی کا نام تک بھول جائے گا۔ گڈ، مجھے تم سے یہی امید تھی، اور یہ شاعر نے راستے میں جو کچھ بھی کہا اس کے لیے میں تم سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں سمجھ سکتی ہوں وہ جس سچویشن سے گزر رہا ہے، لیکن آپ بالکل بھی فکر مت کریں، بہت جلدی وہ پرانی ساری باتوں کو بھول جائے گا۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ ماریا تو پرسکون ہو کر سو چکی تھی، جبکہ دلشاد ابھی تک اس لڑکی کی سوچوں میں الجھا ہوا تھا جو آج صبح اسے ملی تھی، اور یہ شعر اس کی تو ہر رات اسی طرح سے جا کر گزرتی تھی۔ جب سے ارحام اسے چھوڑ کر گئی تھی شاید ہی وہ کوئی رات اسکول سے سو پایا تھا۔ شور کی آوازیں سن کر وہ یہاں پہنچا تھا، اور سامنے کے منظر نے اسے حیران کر دیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی اور میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی؟ تم اس گھر میں میرے بھائی کی مہمان بن کر آئی ہو تو بہتر ہوگا تم اپنی حد میں رہو، ورنہ مجھے لوگوں کو ان کی حد بتانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے۔ یہ شعر میری بات۔ ابھی ماریا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا جب یہ شعر غصہ سے دھارا تھا۔ ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے نکل جاؤ اور دوبارہ اس طرف کا رخ مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے تو ماریا بھی اس کے غصے سے ڈر گئی تھی اور فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسی وقت دلشاد کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں پر کچھ چیزیں ٹوٹی بکھری پڑی تھی، اور یہ شعر شدید غصے میں تھا۔ یہ شعر، یہ کیا طریقہ ہے کسی سے بات کرنے کا؟ وہ ہماری مہمان ہے، تم اس طرح سے اس کی انسلٹ نہیں کر سکتے۔ دلشاد نے غصے سے کہا۔ بھائی، وہ آپ کی مہمان ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کے کہنے پر میں اسے لینے کے لیے چلا گیا تھا، اس سے زیادہ کہ مجھ سے کوئی امید مت رکھے،
اور اس لڑکی کو اپنے طریقے سے سمجھا دے کہ دوبارہ میرے کمرے کا رخ نہ کرے اور میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی جرت نہ کرے، ورنہ میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گا۔ تمیز سے بات کرو یشار، اس سے ایک لڑکی کی خاطر تم پاگل ہو گئے ہو، نہ تمہیں کچھ سمجھ آتا ہے اور نہ ہی تمہیں کچھ دکھائی دیتا ہے۔ بھائی مجھے سب کچھ سمجھ آ رہا ہے، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اس لڑکی کو یہاں کیوں بلایا ہے۔ آپ نے اسے اسی لیے بلایا ہے کہ وہ میرے دل میں اپنی جگہ بنائے، لیکن میں آپ کو پہلے ہی بتا رہا ہوں ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرے دل میں کسی کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں رہی۔ میرے دل میں صرف اور صرف نفرت ہے دوسروں کے لیے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا جذبہ میرے پاس نہیں ہے، اور جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کبھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ اس لڑکی کو واپس بھیج دیں، اور اگر واپس نہیں بھیج سکتے تو اسے کم از کم مجھ سے دور رکھیں، ورنہ میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا جو میں نہیں کرنا چاہتا۔ یشار نے غصے سے اپنی بات مکمل کی تھی، جبکہ دلشاد اس بات پر حیران تھا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ اس لڑکی کو اس نے یشار کے لیے بلایا ہے۔ دیکھو یشار، جو کچھ ہوا وہ ماضی تھا، اسے بھول کر آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ کب تک تم اس بے وفا لڑکی کے لیے اپنے آپ کو اذیت دیتے رہو گے؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تمہاری بات مانوں گا تو اس کے بعد میں جو بھی کہوں گا تم میری بات مانو گے۔ تمہاری خاطر میں نے ایک موقع دیا، لیکن وہ لڑکی اس قابل نہیں تھی، تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب میں تمہیں مزید اپنے آپ کو برباد کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم میرے بھائی سے زیادہ میرے بیٹے ہو، اور میں اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے ماریا سے تمہاری شادی کرنے کا، اور اسے میں نے اسی لیے یہاں بلایا تھا کہ تم دونوں کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہو سکے، تاکہ تم لوگوں کو آگے کی زندگی میں مشکل پیش نہ آئے۔ اپنے بھائی کی پلاننگ سن کر یشار حیران تھا۔ میری زندگی میں کسی لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور یہ بات آپ جتنی جلدی سمجھ جائیں گے اتنا اچھا ہوگا۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جو آپ کہیں گے میں وہ کروں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ جس سے کہیں گے میں شادی کروں گا۔ آج کے بعد اگر وہ لڑکی میرے سامنے آئی تو اچھا نہیں ہوگا، اور جہاں تک بات میرے سکون کی ہے تو جب تک میں ارحام سے بے وفائی کا بدلہ نہیں لے لیتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ جس دن وہ لڑکی مجھے ملے گی میں اس کا وہ حال کروں گا کہ وہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ اسے ایسی سزا دوں گا کہ ساری زندگی کوئی کسی سے بے وفائی نہیں کرے گا۔ یہ شعر کہتے ہی اپنے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں آپ کے بلانے پر یہاں آئی تھی، لیکن آپ کا بھائی جس قدر بدتمیز اور گھمنڈی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی بھی مجھے اپنی زندگی میں قبول کرے گا۔ یہ شعر کی صبح کی بدتمیزی پر ماریا کا ابھی تک موڈ کافی خراب تھا، جبکہ دلشاد اسے سمجھانے میں لگا ہوا تھا۔ کچھ دن لگیں گے، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر ابھی تم پیچھے ہٹ جاؤ گی تو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر تم واقعی میں یہ شعر سے محبت کرتی ہو اور اسے حاصل کرنا چاہتی ہو تو تمہیں یہ سب کچھ برداشت کرنا ہوگا، اور اگر تم واپس جانا چاہتی ہو تو تم جا سکتی ہو۔ دلشاد یہ کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ ماریا گہری سوچ میں پڑ چکی تھی۔ اکرم، گاڑی اسی گھر کی طرف لے چلو جہاں اس دن ہم نے اس لڑکی کو چھوڑا تھا۔ مگر صاحب جی، اکرم نے کچھ کہنا چاہا جب دلشاد نے اسے کچھ بھی کہنے سے باز رکھا۔ مجھے اس کی خیریت معلوم کرنی ہے، میری وجہ سے اسے چوٹ پہنچی تھی، بس اسی لیے میں ایک مرتبہ اس کے گھر جانا چاہتا ہوں۔ جبکہ اکرم اپنے صاحب کی مہربانی پر حیران تھا۔ وہ شخص جسے اپنے آس پاس کے کسی شخص کی پرواہ نہیں تھی، جس نے پلٹ کر کبھی کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا، وہ ایک معمولی سی لڑکی کی خیریت پوچھنے اس کے گھر جا رہا تھا۔ یہ بہت حیران کن بات تھی، مگر اکرم نے بھی اپنے مالک کے کہنے پر گاڑی اس لڑکی کے گھر کی طرف موڑ لی تھی، جو ایک چھوٹے سے محلے میں تھا۔ ہاں سردار، بولو، جو کام میں نے تم سے کرنے کے لیے کہا تھا وہ کہاں تک پہنچا؟ سر، آپ نے جو کام مجھے کرنے کے لیے دیا تھا اس کی ساری معلومات میں نے اکٹھی کر لی ہے۔ وہ لڑکی اپنی ماں کے ساتھ کرائے کے ایک چھوٹے سے گھر میں رہ رہی ہے۔ یہ بات سنتے ہی یہ شعر اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ مجھے فوراً اس گھر کا پتہ چاہیے۔ سردار نے فوراً سے ہی یہ شعر کے کہنے پر اسے اس گھر کا بتا دیا تھا، اور اب اس کا رخ وہیں تھا۔ 2-3 بار دستک دینے پر دروازہ کھلا تھا، اور اپنے سامنے اس چہرے کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے تو اس کے دل کو بہت سکون ملا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے غصے سے اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ ارحام اپنے سامنے یہ شعر کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ اس کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ آخر 1 سال بعد یہ شعر نے اسے ڈھونڈ لیا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ اس کی بے وفائی کی سزا اسے دی جاتی۔ یہ شعر، میری بات سنو، اپنی بکواس بند رکھو، کچھ نہیں سننا مجھے، سمجھی تم؟ یہ شعر کچھ بھی سننے اور سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ بس اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتا لے جا رہا تھا۔ میں کبھی بھی تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گی، چھوڑو میرا ہاتھ۔ جانا تو تمہیں پڑے گا، آخر کو ہمارا نکاح ہوا تھا، اتنی جلدی بھول بھی گئی؟
لیکن کوئی بات نہیں، میں سب کچھ بہت اچھے سے یاد کروا دوں گا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے، بیوی ہو تم میری، اور بیوی اپنے شوہر کے گھر میں اچھی لگتی ہے۔ وہ نکاح صرف ایک کاغذی ہے جسے میں بہت جلدی ختم کر دوں گی۔ اب میرا ہاتھ چھوڑو اور یہاں سے چلے جاؤ۔ اتنی آسانی سے نہیں جاؤں گا۔ جو کچھ تم نے میرے ساتھ کیا ہے، جتنی تکلیف تم نے مجھے پہنچائی ہے، اس سے دگنی تکلیف میں تمہیں دوں گا۔ اتنی آسانی سے حساب برابر نہیں ہوگا۔ اتنا کہہ کر اسے گھسیٹتا ہوا اپنی گاڑی تک لے کر آیا تھا۔ ارحام مسلسل اپنے آپ کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس میں ناکام تھی۔ یہ ہے تمہاری اصل جگہ، اب تم یہاں سے کبھی باہر نہیں نکل پاؤ گے۔ یشار نے ارحام کو ایک خالی کمرے میں لا کر بند کر دیا تھا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے یشار، مجھے باہر نکالو۔ مجھے بھی یہی لگا تھا کہ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، لیکن تم نے کیا۔ میرے ساتھ محبت کا جھوٹا ڈرامہ کیا اور پیسے کے لیے مجھے چھوڑ کر کسی اور شخص کے ساتھ چلی گئی۔ یہ بات کہتے ہوئے یشار کے لہجے میں کس قدر اذیت تھی، ارحام اچھی طرح سے محسوس کر سکتی تھی، مگر وہ خاموش رہی تھی۔ یشار اسے اسی کمرے میں روتا چیختا چلاتا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ دلشاد جیسے ہی گھر پہنچا تھا، اسے اطلاع مل چکی تھی کہ یشار ارحام کو واپس لے آیا ہے۔ یشار، تم اس لڑکی کو جہاں سے لے کر آئے ہو وہی واپس چھوڑ آؤ۔ اب اس کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ میں اس لڑکی کو ایک لمحے کے لیے بھی اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کیا تھا، اس کے بعد تو بالکل بھی نہیں۔ نہیں بھائی، اتنی جلدی نہیں۔ ابھی تو مجھے اس سے اپنی ہر ایک اذیت کا بدلہ لینا ہے۔ اتنی آسانی سے میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا ہے، اسے ہر چیز کا حساب دینا ہوگا، اور اس مرتبہ میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گا۔ یشار غصے سے کہہ کر اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ دلشاد کو اب سب کچھ ختم ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو جس چیز سے بچانے کی کوشش کی تھی، وہ دوبارہ سے قسمت اس کے سامنے لے آئی تھی، اور اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ پوری رات اس نے یہی سوچنے میں گزار دی تھی کہ ارحام کو کس طرح سے سزا دی جائے۔ وہ لڑکی 2 دن سے اس کمرے میں بند تھی، لیکن پھر بھی یشار کے دل کو وہ سکون نہیں پہنچا تھا۔ اسی لیے اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے ارحام کو اس بند کمرے سے باہر نکالا تھا اور اسے گھر کے کاموں پر لگا دیا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے کام کرتی، جبکہ یشار ماریا کے سامنے اسے نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ ماریا، جو اسے سخت ناپسند تھی، لیکن پھر بھی ارحام کو دکھانے کے لیے اب اپنا زیادہ تر وقت ماریا کے ساتھ گزارنے لگا تھا۔ جبکہ ماریا اسی بات پر خوش تھی، یشار اس کی طرف متوجہ ہونے لگا ہے۔ یشار کے مطابق ارحام کے لیے یہ سزا سب سے بڑی تھی کہ اس کی بیوی ہوتے ہوئے اس کی حیثیت اس گھر میں کسی ملازمہ سے زیادہ نہیں تھی، اور کوئی دوسری لڑکی اس کے شوہر کے ساتھ ہر وقت سائی کی طرح موجود رہتی تھی۔ آج کی پارٹی میں تو مزہ آ گیا۔ ایسی شاندار پارٹی میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی، اور اس کے ساتھ تمہارا ساتھ۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی ہوں۔ ماریا یشار کا بازو پکڑے ہوئے اس کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ وہ دونوں اکثر ساتھ وقت گزارتے تھے اور اسی طرح نظر آتے تھے جیسے دونوں میں بہت محبت ہو۔ میرے لیے بھی یہ میری زندگی کا سب سے خاص دن تھا جو میں نے تمہارے ساتھ گزارا ہے۔ یشار جانتا تھا کہ ارحام ان دونوں کو دیکھ رہی ہے، اسی لیے وہ ماریا کے بے حد نزدیک کھڑا تھا۔ یشار، ہم شادی کب کر رہے ہیں؟ تم میرے بابا سے کب اس بارے میں بات کرو گے؟ ماریا نے مزید اس کے قریب ہوتے پوچھا۔ بہت جلد، میں نے بھائی سے اس بارے میں بات کی ہے، اور اب بہت جلد ہم دونوں ایک ہو جائیں گے۔ تم بس شادی کی تیاری کرو۔ یشار، واقعی؟ کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ ماریا نے خوش ہوتے کہا۔ میری جان، اس بات پر یقین کر لو، یہ بالکل سچ ہے۔ اب ہم دونوں کو ایک ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بہت جلدی تم میری ہو جاؤ گی۔ ماریا تو یہ بات سنتے ہی یشار کے گلے لگ گئی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھتے ارحام اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ قسمت کہاں لے کر آئی تھی؟ اس کا شوہر اس کے سامنے کسی دوسری لڑکی کے ساتھ شادی کی بات کر رہا تھا۔ ماریا اپنے کمرے میں جا چکی تھی جب یشار بھی اپنے کمرے میں گیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ آ جائیں۔ یشار نے پلٹ کر آنے والے کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کون اس کے کمرے میں آ سکتا ہے۔ وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا، لیکن اس لڑکی میں بولنے کی ہمت بچی ہی کہاں تھی۔ یشار، بہت ہمت جمع کر کے اس نے یہ نام لیا تھا۔ 1 سال بعد اس کے منہ سے اپنا نام سن کے ایک بار پھر یشار کا دل دھڑکا تھا۔ اس نے پلٹ کر محبت سے ارحام کی طرف دیکھا، لیکن جیسے ہی اس پر نظر پڑی، اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا، جو کچھ اس نے یشار کے ساتھ کیا تھا۔
اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس کمرے میں آنے کی؟ میں نے تم سے کہا تھا تمہارا کام صرف نیچے تک ہے، تم وہیں تک رہو تو بہتر ہوگا۔ یشار نے غصے سے کہہ کر اپنا چہرہ دوسری طرف کیا تھا۔ یشار، میری بات سنو، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے۔ تم جیسا سمجھ رہے ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ ارحام نے اپنی طرف سے کوشش کی تھی، جبکہ یشار اس کی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تبھی وہ ارحام کے قریب آیا، اس کے بازو کو سختی سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ اب کہنے اور سننے کو کیا باقی ہے؟ تم نے پیسوں کے لیے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ میرا بھائی بالکل ٹھیک کہتا تھا تمہارے بارے میں۔ تمہارے جیسی لڑکی کبھی کسی ایک مرد کی ہو کر نہیں رہتی۔ یشار نے یہی کہا تھا کہ ارحام کا ہاتھ اس پر اٹھا، جس سے وہ بے انتہا محبت کرتی تھی، جبکہ یشار غصے اور صدمے سے ارحام کو دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ اس سے پہلے کہ یشار غصے میں کچھ کر بیٹھتا، دلشاد نے وہاں آ کر ارحام کو پیچھے کیا تھا اور یشار کو سنبھالنے لگا جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے ارحام کو جانے کا اشارہ کیا۔ ارحام روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ بھائی چھوڑے مجھے، اس لڑکی نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرے ساتھ دھوکا کیا، مجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور ابھی بھی وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ غلط کر رہا ہوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یشار غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ دلشاد نے اسے بہت مشکل سے سنبھالا تھا۔ یشار غصے میں بولتا بولتا آخر میں اپنے بھائی کے گلے لگتے رونے لگا۔ بھائی، میں نے اسے کتنا چاہا تھا، لیکن اس نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے پیسوں کی خاطر میری محبت کو دھتکار دیا۔ وہ کسی اور کے لیے مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ میری محبت اس کے لیے صرف ایک مذاق تھی۔ جبکہ دلشاد اپنے بھائی کی یہ حالت دیکھ کر ایک مرتبہ پھر سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے ایسا تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو کبھی بھی ایسی حالت میں دیکھے۔ بڑی مشکلوں سے اس نے یشار کو سنبھالا تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ گہری نیند سو چکا ہے تو دلشاد اس کے کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سب کچھ سب کے سامنے لایا جائے، کیونکہ اگر ابھی بھی وہ خاموش رہا تو یقیناً وہ اپنے بھائی کو کھو دے گا۔ میں جانتا ہوں کہ ارحام تمہاری زندگی سے جا چکی ہے، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ اب اس قصے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے میں نے تمہاری شادی ماریا سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تمہیں اس فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دلشاد نے یشار کی طرف دیکھتے ہوئے یہ الفاظ کہے تھے، جبکہ یشار خاموش تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، جیسے آپ کو مناسب لگے، مجھے شادی سے کوئی اعتراض نہیں۔ یشار کے ہاں کرنے کی دیر تھی کہ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھی۔ ماریا اس شادی سے بے حد خوش تھی۔ وہ کافی عرصے سے یشار کو پسند کرتی تھی۔ یشار سے ملی وہ کچھ عرصہ پہلے ہی تھی، لیکن وہ بہت پہلے سے ہی یشار کو سوشل میڈیا پر دیکھتی آ رہی تھی اور کافی عرصے سے اس کی محبت میں گرفتار تھی۔ اسی لیے اس نے اپنے ڈیڈ سے یہاں آنے کی ضد کی تھی، اور دلشاد نے بھی ماریا کی یشار میں دلچسپی دیکھ کر اسے یہاں بلوا لیا تھا۔ ارحام یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، جبکہ یشار اسے سزا دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، کیونکہ اس کے مطابق کسی لڑکی کے لیے اس سے بڑی سزا کیا ہوگی کہ اس کا شوہر اس کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کرے۔ پورے گھر کو بہت اچھے طریقے سے سجایا گیا تھا۔ سارے مہمان باہر جمع ہو گئے تھے۔ مہندی کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوئی تھی، جبکہ دلہن کے چہرے پر گھونگھٹ تھا، اور پھر اگلا دن نکاح کا تھا۔ یشار، تم ریڈی ہو گئے؟ دلشاد اپنے بھائی کو بلانے کے لیے آیا تھا، کیونکہ نیچے سب لوگ نکاح کے لیے انتظار کر رہے تھے۔ دلشاد کو سامنے دیکھتے یشار اس کے سینے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ بھائی، میں یہ سب کچھ ارحام کو سزا دینے کے لیے کر رہا ہوں، لیکن اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ ہی کیا ہو رہا ہے۔ میرا دل میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں چاہ کر بھی کسی دوسری لڑکی کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا۔ ارحام نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے، اس کے باوجود بھی میں اس لڑکی سے اتنی نفرت نہیں کر پایا کہ اس کی جگہ کسی اور کو دے سکوں۔ جبکہ دلشاد نے اپنے بھائی کو اپنے سامنے کیا تھا۔ یشار، میں جانتا ہوں کہ تم ارحام سے کس قدر محبت کرتے ہو، اور تمہاری محبت بالکل سچی ہے۔ آج جو سچ میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں، شاید اس کو جاننے کے بعد تمہیں تمہاری محبت تو مل جائے گی، لیکن میں اپنا اکلوتا بھائی شاید ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ لیکن اب میں مزید تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ ارحام نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا۔ اس نے تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ وہ لڑکی واقعی تم سے بے حد محبت کرتی ہے۔
تمہارے نکاح کی رات میں نے اسے دھمکی دی تھی کہ اگر وہ یہ گھر چھوڑ کر نہ گئی تو میں اس کی ماں کو جان سے مار دوں گا۔ میں اس لڑکی کو تمہاری زندگی سے دور کرنا چاہتا تھا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ وہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور جب وہ تم سے دور چلی جائے گی تو تم اس سے نفرت کرنے لگو گے اور آہستہ آہستہ سب بھول جاؤ گے۔ اسی لیے میں نے اسے تمہاری زندگی سے نکال دیا تھا، لیکن اس کے بعد بھی تم اسے بھول نہیں پائے۔ اور پھر جب مجھے خود ایک ایسی لڑکی سے محبت ہوئی جس کا تعلق ایک چھوٹے سے گھر سے ہے، تو مجھے احساس ہوا کہ محبت کیا ہوتی ہے، اور اس وقت مجھے تمہاری محبت سمجھ آئی تھی۔ جب انسان محبت کرنے لگتا ہے تو وہ ہر چیز نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس وقت مجھے ارحام کے لیے تمہاری محبت سمجھ آئی تھی۔ میں یہ بات تمہیں بہت پہلے بتانا چاہتا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرا بھائی مجھ سے دور ہو جائے گا اور تمہاری شادی ماریا سے نہیں بلکہ ارحام سے ہو رہی ہے۔ میں غلط تھا، لوگوں کو لے کر میری سوچ غلط تھی، اسی لیے مجھے معاف کر دو۔ دلشاد نے اپنے ہاتھ جوڑ کر اپنے بھائی سے معافی مانگی تھی، جبکہ یہ شاعر اپنے بھائی کے منہ سے سچ سن کر حیران اور پریشان تھا۔ جس لڑکی کو وہ اب تک سزا دیتا آ رہا تھا، اس نے اس کے ساتھ کوئی بے وفائی نہیں کی تھی اور واقعی اس سے محبت کرتی تھی، لیکن اس نے اسے کتنا غلط سمجھا تھا۔ ماریا کے سامنے اس کی کتنی تذلیل کی تھی۔ شاید اپنے آپ کو کبھی اس کے لیے معاف نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ ارحام اسے معاف کر دے گی۔ ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی۔ ماریا کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ شاعر اس کا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ صرف اور صرف ارحام سے محبت کرتا ہے، اسی لیے وہ اپنے شہر واپس چلی گئی تھی۔ یہ شاعر کی اور ارحام کی شادی دھوم دھام سے ہوئی تھی اور ساری غلط فہمیاں دور ہو گئی تھی۔ یہ صبح سب کی زندگی کی نئی صبح تھی، جب سب لوگ ساتھ ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ بھائی، مجھے اکرم سے پتا چلا ہے کہ آج کل آپ آفس جانے سے پہلے کہیں اور جاتے ہیں۔ یہ شاعر نے دلشاد کو تنگ کرنے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ یہ شاعر کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا بھائی بھی کسی سے محبت کرنے لگا ہے، اور وہ لڑکی ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی بوڑھی ماں کے ساتھ رہتی ہے۔ تمہیں میری جاسوسی کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں ہے؟ اپنے کاموں پر دھیان دو۔ جب سے تمہاری شادی ہوئی ہے تم نے تو کام پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ بھائی، اب میری شادی کو چھوڑے اور اپنی شادی کی تیاری کرے۔ جو لڑکی آپ کو پسند ہے، میں نے اور ارحام نے اس کی ماں سے آپ کے رشتے کی بات کر لی ہے۔ ان لوگوں کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اب بس آپ اس بات کو تسلیم کریں اور شادی کی تیاری کریں۔ زندگی ہر کسی کو اتنی آسانی سے محبت حاصل کر لینے کا موقع نہیں دیتی۔ دلشاد اپنے بھائی کی بات پر مسکرایا تھا اور اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ آج وہ تینوں ہنسی خوشی بیٹھ کر ناشتہ کر رہے تھے۔ ان تینوں میں کسی قسم کی کوئی نفرت نہیں تھی۔ سب کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ ہر کسی کو اس کی محبت اور اس کے حصے کی خوشیاں مل گئی تھی۔ یہ سچ ہے کہ محبت اپنا آپ منوا کر رہتی ہے۔